نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ آگے سے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی، آپ کتنی عمر میں نبی بنائے گئے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی، یہ سب آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو طلوع آفتاب رسالت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ دفعتاً ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شدت سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کی انتہا نہ رہی، یعنی کہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو جب فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا یہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس وحی کا ترجمہ یہ ہے، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا، جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زمیلونی، مجھ کو کچھ اڑاؤ، مجھ کو چادر اڑاؤ۔ جب کچھ دیر بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہوا کہ نکل نہ جائے۔ چونکہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان کا اندیشہ ہوا، یہ اس وجہ سے فرمایا کہ جو وحی تھی اور جو فرشتہ کے انوار، جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تھا، اس کے انوار اور تجلیات کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر دفعتاً نزول اور ورود ہوا۔ اس لیے وحی کی عظمت اور جلال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ اگر وحی کے ساتھ یہی شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وحی کہ اس ثقل اور بوجھ کو نہ برداشت کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا نہ ہو جاؤں، کیونکہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو اس کا بہت وزن ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بہت بھاری ہوتی تھی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم تم پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے۔ ثقیل کہتے ہیں بھاری کو۔
تو اس سے پتہ لگا کہ وحی کا وزن ہوتا تھا۔ اسی طرح جب سوار ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی ناقہ وحی کی وجہ سے مجبوراً بیٹھ جاتی۔ ناقہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ بیٹھ جاتی تھی مجبوراً۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی کہ وحی نازل ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اس درجہ ثقیل معلوم ہوئی کہ اپنی ران کے چور چور ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا، یعنی کہ حضرت زید بن ثابت فرما رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے میری جان کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو بشارت ہو، آپ ہرگز نہ ڈریے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے جو قرضے ہیں اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں، آپ امین ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی فاحشہ کے پاس بھی نہیں بھٹکے۔ اور اسی طریقے سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، خدا کی قسم اللہ آپ کے ساتھ سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہ کرے گا۔ جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے اس کو قبول کیجئے، بلا شبہ وہ حق ہے، اور پھر کہتی ہوں کہ آپ کو بشارت ہو، آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک پھر روایت میں آتا ہے کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، جو توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی بن گئے تھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے سن کر یہ کہا، اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ کے پاس گئیں اور کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کا حال خود ان کی زبان سے سنیے۔ تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے بھتیجے بتاؤ کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ سن کر ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا، جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعجب سے فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ایک تم ہی پر موقوف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہوئے۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا، مگر کچھ دن زیادہ نہ گزرے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے۔ وحی کا آنا چند روز کے لیے رک گیا تاکہ دل سے گزشتہ دہشت اور خوف دور ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ وحی کا شوق اور انتظار قلب میں پیدا ہو جائے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی اس وقت کا واقعہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال اور 1 دن تھی۔
تو انشاءاللہ اس سے آگے کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، آپ کا سننا اور میرا بتانا اس کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن جزا فی الدارین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔